إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے. چند دنوں میں وہ مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا جس کو ہم اور آپ تاریخ میں ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں، حج کا مہینہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہجری کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے، سال کا آخری مہینہ. اس کے بعد ہجری کیلنڈر کا نیا سال شروع ہو جاتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ. یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ آنے والا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، عشرہ ذی الحجہ، 10 دن جو پہلے کے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. اس کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. موجودہ ماحول میں کووڈ-19 کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر لاک ڈاؤن ہے، بہت ساری پابندیاں ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ذی الحجہ کی اس مہینے میں ہمارے لیے اپنے اپنے طور پر کیا کام افضل ہیں. ذی الحجہ میں 2 کام بڑے ہیں جن کو ہم آپ جانتے ہیں، جو بڑے مشہور ہیں. ایک تو حج کا مہینہ ہے. وہ لوگ جنہیں حج کی سعادت نصیب ہوگی، اس سال جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں مختلف ممالک کے، اور جنہیں حج کے لیے الاؤ کیا جائے گا، ایک اچھی تعداد وہ حج کرے گی. دوسرے اور ممالک سے حجاج نہیں جا سکیں گے. انشاءاللہ ان کے دل میں جذبہ ہے، تیاری کی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور آئندہ وہ لوگ انشاءاللہ شریک ہوں گے. حج کے بارے میں یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ حج اگر فرض ہے تو وہ ساقط نہیں ہوگا. عذر کی بنیاد پر اس کا کرنا ناممکن ہے، اس لیے اگلے سال کے لیے مؤخر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس پیسے کو اگر آپ صدقہ کر دیں تو آپ کے حج کا فریضہ وہ ساقط ہو جائے. حج فرض رہے گا اور آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ جب حالات اچھے ہوں اور حج کا مہینہ آئے تو آپ حاضری دیں اور اپنے حج کے عمل کو مکمل کریں. لیکن اپنے اپنے گھروں میں رہ کر حج کے دنوں میں، ایام ذی الحجہ میں، حج کے مہینوں میں 10 دن جو عشرہ ذی الحجہ ہے وہ آپ کے لیے بڑی خیر و برکت کا دن ہے. 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ، جس میں سے 9 دن آپ کو روزے رکھنے ہیں، اس کی فضیلت ہے. یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کے 8 ذی الحجہ تک روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہمیت رکھتے ہیں، ان کی فضیلت ہے اور انہیں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. 9ویں ذی الحجہ اس کی الگ اہمیت ہے. یعنی جو لوگ 1 سے 8 تاریخ تک کچھ روزے رکھ سکے، سارے روزے رکھ سکے، انشاءاللہ وہ فضیلت عشرہ ذی الحجہ کا پائیں گے. لیکن جو لوگ صرف 1 دن روزہ رکھنا چاہیں، انہیں چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ہمیں اور آپ کو کہ جو لوگ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ انہیں پورے سال کا اجر ملے گا. 1 دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، وہ روزہ جو 9 ذی الحجہ کو آپ کو رکھنا ہے، گرچہ وہ نفلی روزہ ہے لیکن اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے وہ 1 سال کے مہینوں کے روزے کے اجر کے برابر ہے. ہمیں سے کون نہیں چاہے گا کہ عرفہ کا روزہ رکھیں، 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں. 9 ذی الحجہ ہی دراصل عرفہ کا دن ہوتا ہے. انشاءاللہ حج پر گفتگو آئے گی تفصیل سے، لیکن یہاں اتنا جان لیں کہ حج کے جو بنیادی طور پر 5 دن ہوتے ہیں، اس میں 1 دن وہ ہوتا ہے جب منی جایا جاتا ہے، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں. یہ 8 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. 1 دن وہ ہوتا ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں،
وہ 9 ذیلحجہ ہوتا ہے جس دن کی عرفہ جایا جاتا ہے جو حج کا رکن ہے، اور اس کے بعد واپسی ہوتی ہے اور یوم النحر آ جاتا ہے 10 ذیلحجہ۔ یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اس دن حجاج پھر مینا واپس آتے ہیں اور کنکریاں مارتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، یوم النحر ہے یہ۔ اس کے بعد 3 دن ایام تشریق ہے، یعنی 11 ذیلحجہ، 12 ذیلحجہ اور 13 ذیلحجہ، لیکن اس میں اجازت ہے کہ 12 ذیلحجہ کی شام کو حجاج مینا چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر رات ہو جائے گی تو 13 کو کنکری مار کے آئیں گے۔ اس لیے بنیادی طور پر 8 ذیلحجہ، 9 ذیلحجہ، 10 ذیلحجہ، 11 ذیلحجہ اور 12 ذیلحجہ یہ 5 دن حج کے دن مانے جاتے ہیں۔ انہی میں سے جو 9 تاریخ ہے، عرفہ کا دن ہے، جس دن حجاج کرام عرفہ کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے جو لوگ حج کر رہے ہیں۔ لیکن اسی تاریخ کو 9 ذیلحجہ کو جو عرفہ کا دن ہے، اسی یوم عرفہ کو 9 ذیلحجہ کو پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اپنی اپنی جگہ پر اس دن کا روزہ رکھیں گے، اور وہ ان کے لیے 9 ذیلحجہ کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ مانا جائے گا، اور وہ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے 1 سال کا اجر دے گا۔ تو یہ آپ کا جو عشرہ ذیلحجہ ہے اس میں 9 ذیلحجہ کو خاص طور پر یاد رکھیں، اور اگر کوئی شخص 8 ذیلحجہ میں سے 8 روزے رکھنا چاہے یا 1-2 روزے 4 روزے رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھے گا، انشاءاللہ اسے اس کا اجر ملے گا۔ پھر 10ویں ذیلحجہ کو یوم النحر آتا ہے، اس دن روزہ حرام ہے۔ جیسے یوم الفطر کو روزہ حرام ہے، عید کے دن روزہ حرام ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن بھی روزہ حرام ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہیں کھایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ تلبیہ پڑھتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تلبیہ ہے ہمارا اپنے گھروں پر، اللہ کا ذکر، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اور حاجی اس کا تلبیہ دوسرا ہے، چونکہ وہ حاضر ہے اللہ کے گھر پہ، وہ حاضر ہے حرم شریف میں، وہ حاضری دے رہا ہے یوم عرفہ میں، عرفہ کے میدان میں، وہ موجود ہے مینا میں، تو اس کا تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اس کا تلبیہ ہے۔ آپ اپنا تلبیہ اپنے گھروں پر پڑھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضحیٰ کا وقت ہو جاتا، سورج تھوڑا اوپر آ جاتا، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت سے بنیادی طور پر اپنے آپ کو کچھ کھانے کی شروعات کرتے، اور خاص طور پر آپ کو قربانی کے گوشت میں کلیجی پسند تھی، اور اس موقع پر آپ اسے کھایا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر یوم نحر کو 10 ذیلحجہ کو آپ روزہ تو نہیں رکھیں گے، لیکن سنت نبوی یہ ہے کہ آپ قربانی سے پہلے کچھ نہ کھائیں، اگر آپ کے لیے کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے، حرام نہیں ہے کھانا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نہ کھائیں، اور قربانی کے گوشت سے آپ خاص طور پر اپنا یہ وقفہ ختم کریں اور کھانا شروع کریں۔ یہ ہے 10 دن کی اہمیت، اسے ہمیں اور آپ کو اہمیت دینی چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1 ذیلحجہ سے لے کر 10 ذیلحجہ تک نہ اپنے ناخون کاٹیں اور نہ بال کاٹیں، نہ ناخون تراشیں اور نہ بال کاٹیں، نہ بال کا قصر کریں نہ بال کا حلق کریں۔ یہ بھی ان کے لیے اللہ کے ہاں اعزاز ہوگا، اجر ہوگا، یہ بھی آپ کا ایک عمل ہے۔ تو آج کے زمانے میں ہم اور آپ عشرہ ذیلحجہ کو اہمیت دیں، کیونکہ عشرہ ذیلحجہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے میسر ہے، آنے والا ہے۔ بس 4 دنوں کے بعد 5ویں دن یا 6ٹھے دن آپ کا ذیلحجہ کا دن ہوگا، ذیلحجہ کا مہینہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہی اللہ کیا کرو
ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم